سورہ زمر پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 24، 25 اور 26۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقهم اللہ الخزی فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ افا کیا من وہ یتقی جو کوشش کرے روکنے کی، بے وجہ ہی اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذابی سخت ترین عذاب کو قیامت کے دن، کیا جو شخص اپنے چہرے کے ذریعے قیامت کے دن سخت عذاب کو روکنے کی کوشش کرے، وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو آرام سے جنت میں چلے جائیں۔ وکیلا اور کہا جائے گا للظالمین ظالموں سے، ذوقوا چکھو، ما کنتم تکسبون اپنے اعمال کا مزہ۔ کذب الذین انہوں نے جھٹلایا، من قبلہم اس سے پہلے رسولوں کو، فآتاہم العذاب تو آیا ان کے اوپر عذاب، من حیث لا یشعرون وہاں سے جہاں ان کا شعور بھی نہیں تھا، فأذاقهم اللہ الخزی بس اللہ نے ان کو چکھایا دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ، ولعذاب الآخرۃ اکبر اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا جس شخص کو قیامت کے دن جس کے چہرے کو عذاب دیا جائے گا، اب عذاب صرف چہرے کو تو نہیں دیا جائے گا، عذاب تو سارے وجود کو دیا جائے گا، لیکن یہاں صرف چہرے کا ذکر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے چہرہ انسان کا سب سے اشرف عضو ہے۔ اس کے حسن اور اس کے جمال اور رنگ اور روپ کا مظہر چہرہ ہوتا ہے۔ چہرے سے دیکھ کر لوگ اس کے رنگ کا، اس کے روپ کا، اس کے حسن کا، اس کے جمال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر حواس کے جتنے آلات ہیں وہ چہرے میں مرکوز ہیں۔ آنکھیں چہرے میں ہیں، ناک چہرے میں ہے، زبان چہرے میں ہے، کان چہرے کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی حواس ہیں انسانی وجود کے وہ سب چہرے کے ساتھ مرکوز ہیں۔ پھر ایک انسان دوسرے انسان سے ظاہری طور پر چہرے سے ہی ممتاز ہوتا ہے۔ اگر چہرہ اتار دیا جائے، ہزاروں جسم یہاں پھینک دیے جائیں تو پتہ چلے گا یہ کون بندہ ہے، یہ کون بندہ ہے، یہ کون بندہ ہے؟ نہیں نا، تو چہرے سے ممتاز ہوتے ہیں انسان۔ اس لیے پھر سعادت اور شقاوت کا فیصلہ چہرے کے آثار سے ہوتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ چہروں سے فیصلہ ہو جائے گا، نیکوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بدکاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانی وجود میں سب سے افضل ترین عضو وہ چہرہ ہے۔ اس لیے
چہرے کا ذکر کیا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف چہرے کو عذاب دیا جائے گا، عذاب پورے وجود کو دیا جائے گا، لیکن جو افضل ترین عذاب تھا اس کا ذکر کیا کہ کیا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کے ذریعے قیامت کے دن عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بے خوف جنت میں چلا جائے گا؟ کہا نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ ہے جو معاشر میں بغیر خوف کے جنت میں جائے گا، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے چہرے سے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا قیل للظالمین، ظالموں کو کہا جائے گا آج اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو، ہم تم پر ظلم تو نہیں کر رہے، ہم زیادتی تو نہیں کر رہے، قیامت کے دن کہا جائے گا یہ وہی کام ہے جو تم نے خود کیے، انہی کی سزا ہے، ہم کوئی زائد سزا تو دے نہیں رہے۔ اگر تمہارے گلے میں اژدہا لٹکا ہوا ہے تو یہ ہم نے تو نہیں لٹکایا، یہ تو وہی بینک بیلنس ہے نا جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، جسے اللہ حقداروں کا حصہ نہیں دیتے تھے، جس کو تم ناجائز ذرائع سے اکٹھا کرتے تھے، یہ وہی ہے نا سانپ بن کر آج تمہارے گلے میں لٹک رہا ہے۔ تو کوئی ہم نے زیادتی کی ہے؟ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، یہ وہی تمہاری دولت ہے جس سے تم پیار کرتے تھے، آج وہی دولت تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے چہروں کو آج آگ سے داغا جا رہا ہے تو ہم نے کوئی قصور تو نہیں کیا، قصور تمہارا ہے کیا کہ یہی وہ چہرے ہیں جن کے اندر لگی آنکھوں سے تم بدنگاہی کرتے تھے۔ آج اگر تمہاری زبانوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کوئی تم سب پر زیادتی نہیں کر رہے، یہ وہی ہے جس زبان سے تم گالیاں دیتے تھے، غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، یہ کینچی انہی کاموں کی یا کچھ اور غیر کام کی تو نہیں؟ اور یہ وہی کام ہے نا جو تمہیں پسند تھے، آج تمہارے سامنے آگے تو تمہیں برے لگ رہے۔ آج تمہیں کیوں برے لگ رہے؟ کیا دنیا میں ایسا نہیں تھا کہ تم جھوٹ بولنا پسند کرتے تھے؟ تمہیں ایسا نہیں تھا تم غیبت کرنا پسند کرتے تھے؟ تم اس زبان کے ساتھ گالیاں دینا پسند کرتے تھے اور فخر سمجھتے تھے گالیاں دے کر؟ تو آج وہی فخر تمہارے لیے کینچی بن گیا، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ تو ظالموں کو کہا جائے گا اپنے اعمال کا مزہ چکھو، قیلا للظالمین۔ پھر کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ کذب کا مطلب ہے جھٹلانا، رسولوں کی تکذیب کی اس سے پہلے لوگوں نے۔ پھر کیا ہوا؟ ان پر آیا عذاب وہاں سے جہاں سے ان کا شعور بھی نہیں تھا۔ اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، چین سے رہ رہے تھے، خوشحال تھے، دولت تھی، گھروں میں تھے، بڑے بڑے مکانات تھے، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا، کبھی خیالوں کے کہیں کسی بولے بسرے خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن اچانک عذاب آیا اور ہلاک و برباد و تباہ کر دیے گئے۔ ان کا تو خیال بھی نہیں تھا عذاب آ سکتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ عمارت بھی میں خرید لیتا ہوں، یہ عمارت بھی میں خرید لیتا ہوں، یہ عمارت بھی میں خرید لیتا ہوں، اب سکون سے بیٹھ جاتا ہے، میرے پاس 5 عمارتیں ہیں، 3 بیٹے ہیں، اب ساری عمر بھی ان کا رینٹ کھاتے رہے تو انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اب اپنی طرف سے بے خوف ہو گیا کہ میں نے اتنی دولت، اتنا سرمایہ جمع کر دیا، اب میری اولاد کیا، میری اگلی آنے والی 4 نسلوں کو بھی رزق کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر کیا ہو؟ مالک ایک لمحے میں اپنا نظام حکم بدل دے اور ہر چیز جاتی رہے، تو یہ کیا کر لے گا؟ یہ کچھ کر سکے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا نا۔ اب دیکھیے نا کتنی بڑی بڑی عمارات کے مالک تھے، زلزلہ آیا، زمین بوس ہو گئی، جو کل امیر تھے آج بے سر و سامان نیلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر کس پر یقین؟
تو کہا یہی حال پہلے لوگوں کا بھی تھا، انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب وہاں سے بھیجا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ کبھی قارون نے سوچا تھا کہ میں اس طرح زمین میں دسا دیا جاؤں گا، میرے محلات اس طرح دسا دیے جائیں گے، میرے اتنے بڑے خزائن برباد ہو جائیں گے؟ فرعون نے کبھی سوچا تھا میں یوں غرق ہو جاؤں گا؟ حامان نے کبھی سوچا تھا میری وزارت یوں جاتی رہے گی؟ کبھی اتنے بڑے بڑے لوگوں نے سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا؟ لیکن ہوا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا۔ ایک لمحہ پہلے بادشاہ تھے، اگلے لمحہ فقیر بن گئے۔ ایک لمحہ پہلے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر تھے، اگلے لمحے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ تو پھر نظام بدلا نا، اور ایک لمحے میں بدلا۔ سدا بادشاہی اللہ کی رہتی، اور پھر کن کی؟ جو اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کر رکھتے ہیں، پھر بادشاہی انہیں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب انگریز ہندوستان چھوڑ کر گیا نا، تو دوسرے انگریزوں نے پوچھا، جو یہاں بڑا ان کا انگریز تھا، اس سے پوچھا کہ یار تم آئے ہو تو بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا بس میں ایک چیز دیکھ کر آیا ہوں، پورے ہندوستان پر 2 قبریں حکومت کرتی ہیں، 2 قبریں حکومت کرتی ہیں پورے ہندوستان پر۔ اس نے کہا کن کی؟ کہا ایک اور رنگزیب عالمگیر کی، ایک معین الدین چشتی اجمیری۔ کہا 2 قبریں حکومت کر رہی ہیں، ہماری حکومت تو نام کی تھی۔ تو جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ لوگ اللہ انہیں دائمی عزتیں عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جب مسلمانوں کے سامنے تباہ ہوئے نا، برباد ہوئے، تو ان کے انجام کو دیکھ کر، عبرتناک انجام کو، مسلمان خوش ہوئے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اسلام کو جھٹلاتے تھے نا، نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، تو اللہ نے دنیا میں رسوائی دی، دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کی زندگی میں رسوائی کو دیکھ کر مسلمان خوش ہوئے کہ واقعہ ہی اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے، رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر عزت نہیں ملتی ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، دولت جتنی مرضی ہو، ٹھیک ہے؟ لوگ تو وزیر اعظم کو بھی گالیاں دے رہے تھے، اور سرے عام سکرین پر بیٹھ کر دے رہے ہوتے، چھپ کر نہیں دے رہے ہوتے، ٹیلی ویژن کی سکرین پر دے رہے ہوتے ہیں۔ دولت بھی ہے، منصب بھی ہے، اقتدار بھی ہے، نشہ اقتدار بھی ہے، پوری مملکت کی باغ دوڑ بھی پاس ہے، لیکن لوگ پھر بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کہ رسوائی مقدر بنتی ہے ان لوگوں کی۔ عزت اللہ کے دستے قدرت میں ہے کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے، اصل عزت اسی کو ملتی ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا دنیا کی زندگی میں۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ بحر قلزم میں فرعون کا ڈوب کر مر جانا یہ کوئی سزا نہیں ہے، قارون کا زمین میں دھنس جانا یہ کوئی سزا نہیں ہے، قوم عاد و سمود کا تباہ و برباد ہونا یہ کوئی سزا نہیں ہے، ارے ابابیلوں کے ذریعے ابرا کی فوج کو برباد کر دینا یہ کوئی سزا نہیں ہے، بدر میں 313 کے ہاتھوں 1000 کو شکست دلوانا یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ کہا یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں، اصل تو عذاب آخرت کا عذاب ہے، اور وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے، اس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہوگی، وہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا نا حضور سے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جہنم کی آگ کی تپش کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جہنم کی آگ کا صرف ایک ذرہ اگر مشرق میں ڈال دیا جائے نا
تو مغرب تک جلا کر رکھ دے گا 1 سیکنڈ سے. 1 سیکنڈ سے پہلے مغرب تک سب چیز کو جلا کر راکھ کر دے. یہ ایک ذرہ آگے جہنم کی حالت ہے. اور جہاں دیکھتے شعلے ہوں گے وہاں حال کیا ہوگا؟ تو کہا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس بات کو سمجھ لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی